اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے فنا ہونے والے بندوں، اے کمزوروں، قبرستانوں کی ویرانی کو دیکھیے، ان کی ہولناکی کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کیا اس قبرستان میں ہم جیتے جی بھی تنہا رہ سکتے ہیں؟ جب جیتے جی تنہا نہیں رہ سکتے تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز چھوٹ چکے ہوں گے، یار دوست چھوٹ چکے ہوں گے، ساری منزلیاں دنیا کی نگاہوں سے اوجل ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہم اندھیری قبر میں تنہا رہ سکیں گے؟ ان قریب موت کا مزہ چکھنے والوں، نہ ہمارے پاس عمل کا توشہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ کردار ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ سے حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے، اور بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یک بار کی موت کا پیغام آ پہنچا، اگر قبر میں اٹھا کر ڈال دیا گیا تو قبر کی پہلی رات ہم پر کیسے بیتے گی؟ ارے سنو 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 سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے، اے ابن آدم، اے انسان، کس وجہ سے تو نے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے یہ پتا نہ تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں؟ تو اے انسان، آخر اس وجہ سے تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ قبر کی یہ ہولناک گرج سن کر اگر وہ مردہ ہوتا کسی نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر کو یہ کہہ کر تسلی کرا دیتی ہے کہ اے قبر، یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ ارے یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ انسان ہے جو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند رہا، یہ تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، ارے یہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، یہ کوئی اپنی داڑھی مونڈ کر تھوڑی رکھتا تھا، یہ کوئی ویسن کا متوالا تھوڑے ہی تھا، یہ کوئی سود اور رشوت کا لین دین تھوڑا ہی کرتا تھا، یہ کوئی ڈنڈی مار کر کاروبار تھوڑے ہی کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ تھوڑے ہی دیا کرتا تھا، ارے یہ تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، ارے یہ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا تھا، سنتیں سکھاتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ نیک بن جائیں، سنیما گھر ویران ہو جائے، فلموں اور ڈراموں کا خاتمہ ہو جائے، کوئی مسلمان گانے نہ سنے۔ اے قبر، یہ تو موت کو یاد کرتا تھا، یہ تو قبر کا تذکرہ سن کر کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، یہ خوف خدا رکھنے والا تھا، یہ عشق مصطفیٰ رکھنے والا تھا۔ جب قبر کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے تو کہتی ہے، اچھا یہ بات ہے تو یہ لو، میں تو اس پر گلزار بن جاتی ہوں، اور پھر وہ قبر اس پر گلزار بن جاتی ہے، اور اس مرنے والے خوش نصیب کا جسم جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دنیا سراپا عبرت ہے، اگر تو دنیا کی رنگینوں میں کھو گیا تو مارا جائے گا۔ ارے نادان سن، اے بندگیاں منانے والے سن، تو ہوشیار ہو جا ورنہ مارا جائے گا، بڑا پچھتائے گا۔ جہاں میں عبرت کے ہر سونوں نے فقط تجھ کو اندھا کیا، رنگوں بو نے کبھی اور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے، تو آواز سے وہ محلہ بحث نے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے مکی ہو گئے، کیسے کیسے بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نونما، کیسے کیسے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کو سار سانگ سے در زمین ہند تخم سجدارے، آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آواز شد، پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ اقبال کا دادا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے، بہت بڑے عاشق رسول ہے تے اگے عشق نے پھیلایا جی میں چارہ چلتا ہے جہاز جس تیزی نال چلتا ہے، میں تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا، بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہیں جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن 948 صفحے سے غالب ہے، کیوں جی؟ 948 صفحے، یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے
ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے, وہاں وہ چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ اللہ کی بات وہ سب پھرتے رہتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے, ان کا تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے کریں. کہا وہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے, کہا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو. فرمایا پناہ کس سے مانگ رہے تھے, انہوں نے کہا جی جہنم سے. انہوں نے کہا جہنم دیکھی ہے, انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے, وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم, فرشتے ہو تسی دوبارہ وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے. اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے پہ حضور دی امت بخشی نہ جائے. ایک کیبلا ویکھدی رہے, ایک ڈرامے ویکھدی رہے, کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دیں. پہلے بچہ ایک باری روندا سی, ماں 100 باری دودھ دیندی سی. ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں, اینو پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو. پھر امیداں رکھدی ہیں کہ پتر ساڈا وفادار کرے. ہانڈی وچ ایک باری چمچ چلا کے موبائلاں نال لگ پیندیاں, ہانڈی سڑ جاتی, طلاقہ تک تے گل آنی, روٹیاں جلی ہیں. کیوں کہ موبائل اور ٹی وی پہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, بٹ بچوں کی اور شوہر کی خدمت, کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے. بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. ہاں جی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے, میں ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے, ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی, وہ تے اپنا کام جا رہے سی, انہیں ایویں جات پائیے محفل لاؤ کے ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے. یہ مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا ہے, جاندے جاندے رکے سے. کیوں جی یہ فیض آباد ہے, جاندے جاندے رکے سے. انہیں کہا یا اللہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی. اللہ اللہ. آگے حدیث پاک کیا ہے جی, داتا صاحب ان لوگوں میں سے, مجدد صاحب ان لوگوں میں سے, اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے, خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے, حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں سے, حضرت شاہ محمد غوث ان لوگوں میں, حضرت شاہ المالی ان لوگوں میں, امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں, امام شافعی ان لوگوں میں, شاہ محمد رمضان مہمی ان لوگوں میں, شاہ عبد الرحیم محدث دلوی ان لوگوں میں, یہ سارے اولیاء اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی. اب ذرا لفظ سنیں, بخاری کے اندر یہ ہے لفظ ہم الجلساء, اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم, دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا, وہ تو اپنا کام جا رہا تھا, لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم, فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوش بخت بن جاتا, بدبخت بھی آئے تو اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, دادا صاحب کیسے, کیوں جی اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا, او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے, جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے, یک نگاہ رابی و یک زندہ دل, چیز فقر اے بندگان آب و گل. اقبال کہتا دنیا پرستو جناب زندگی جب چاچی دی نماز نہ پڑھی ہوئی, وہی کہنے داتا کون ہوتا ہے. میں کہا داتا وہ ہوتا ہے جن کے حضور جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے, فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا, فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے. مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو, فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں, 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا, لیکن کہتے فرق کی ہے, پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی. انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے, تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے, میں کرنا, میں تسی 2 رکوع کرنے ہو, کہ رکوع تے ایک ہی کرنا, انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کر دے, یہی کرنا, تسی سورہ فاتحہ, فرمایا سارا کچھ کرنا, لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا چلیا جب تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا, تو پڑھ کے گزر جانا, جب میں پڑھنا نا سبحانک اللہم, جدوں تک اگو آواز نہیں آتی قبول ہے, میں اگلا نہیں پڑھتا. چیز فقرے اے بندگانے آب و گل. اقبال کہتا ہے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے, یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل. ایک نگاہ او ہوئے جیسے پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا, او مدینہ پاک ہے نا, ہاں ایک نگاہ ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے, تے دوسرا سینے میں زندہ دل ہوئے. پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے, دریائے سندھ کوئی جڑا بھی گزرتے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے, تو آپ نے فرمایا کوئی جڑا بھی گزرے آتے رہے, تو اور کہا داتا علی اجمیری گزرے.
نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل فلسفی کو منکر حناناس از حواس اہل دل بے گاناس مولانا روم فرمانے نا ہوئے ملک جو لساو لا یشکا جلیسہم جنا وہ ہوئے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے وہ بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرمانے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی ہوا بھی گل کرنی سمندر بھی گل کرنے فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا کیوں جی چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کہلا وہ عقل دا جڑا فرمایا عقل والا بندہ تو ادم منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کی میں روئی فلسفی کو منکر حناناس فرمایا وہ دوستوں نے حنانا دا بھی منکر ہے لکڑیاں بھی کدی روئیاں کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے صحابہ فرماندے ہیں اینج روئی ہے وہ لکڑی جی میں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ رو اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دے اونٹنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں اوندا بچہ گم ہو جائے فرمایا اینج حضور نیچے آ گئے صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جے میں بچہ روندے نے بندہ چپ نہیں کراندا حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد فرمایا تو کی چاہندا تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے تینوں اسی واپس کھجور بنا دیندے جے تو کٹ کے لائن تو خشک ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہندے ہو تو جنت بھیج دیندے انہیں گل کی تھی رسول اللہ نے پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے میں نے جنت بھیج دو اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ آئے تھے کھجور دا تنا بھی ہوئے تو انہوں جنت مل جاندی جیسی تے غلام ہے یار سنیا تھا اے دادا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے جہدے وچ پردے تو کپڑا ہٹایا گیا چھپی ہوئی چیزوں تو پردہ نہ یہ کشف المحجوب چھپی ہوئی چیزیں کھول دیتی ہیں یہ معنی ہے یہ کشف المحجوب یہ لکھا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھتا کیوں جی تو صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے کیوں جی بڑے صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھڑ دیتا ہے حضرت عمر آ گیا انہوں نے کہا کی کرو فرمایا پیچھے ہٹو کیا کرنے لگا پیچھے ہٹو انہوں نے کہا لشکر اسامہ نے بھیجو فرمایا وہ بھی جائے گا قیادت بولو تو فرمایا وہ بھی نہیں جو مانین زکات ہیں جہاد فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگا یہ نہ کر فرمایا سب کچھ ہوگا صوفی تو وہ ہوتا ہے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ نہیں ہوگا انہی کی شانیں رہیں گی سورج کی طرف تھوکن والا تو تھوکو دے منہ ہوتے ہی پیندے ہاں جی چند نو بھونکن والا کتا جڑا او چند دے کڑے تے وہ نور برسا رہا ہوندا تھلو دے آو آو کرن والا کوئی تھوڑا کچھ ہوندا صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفاء عز و ناز خلافت پہ لاکھوں تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ صوفیاء کی تعلیم کیا ہے مجھے بلاؤ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف موجود ہے ظاہر ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان ان اوتے مناوے درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا انہوں نے کہا تسی پھر ایک گلاں کرنے ہو آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی ہے بخاری شریف دی پہلی جلد ہے حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں نہ میں رک جانا میں یہ گل کرنی اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت